اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأت بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین صدق اللہ مولانا العظیم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو تسلی دی کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، میری طرف سے تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، بلکہ میں نے تو تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ کی ذات میں پر امید ہوں کہ رب العالمین تمہیں معاف فرمائیں گے۔ لہذا فرمایا اذهبوا بقمیصی هذا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ، یعنی یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو یہ فرمایا کہ اس حالت کے اندر میں کنعان کا سفر نہیں کر سکتا، تم چلے جاؤ اور یہ میرا کرتا بھی لے کر جاؤ۔ اور یعقوب علیہ السلام بلکہ جتنا اپنا کنبہ ہے ماشاءاللہ وہ بھی کافی وسیع ہو چکا تھا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، پھر ان کی اولادیں، پوتے پوتیاں، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ 70 کے قریب نفوس پر مشتمل یہ قبیلہ۔ فرمانے لگے کہ سارے گھر والوں کو ساتھ لے کر آؤ، اور یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی یا بھائیوں کے زبانی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ والد محترم کی بینائی یوسف علیہ السلام کی مفارقت میں مفقود ہو چکی ہے، اب بینائی نہیں رہی ہے، نابینا ہو چکے ہیں، لہذا سب سے پہلے اس کی فکر تو فرمانے لگے کہ یہ میرا کرتا لے کر جاؤ اور اس کے چہرے پر ڈال دینا، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي یأت بصیرا، فرمایا کہ یہ ابا جان کے چہرے پر ڈالنا، رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کی بینائی بحال فرما دیں گے۔ یہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا جو باذن خداوندی یوسف علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تھا۔ بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی، بعض ائمہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس لانے کے لیے جو کرتا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دیا تھا، یہ اس کرتے کی خصوصیت تھی، یہ عام کپڑوں کی طرح نہیں تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے اس وقت لایا گیا تھا جب اسے برہنہ کر کے نمرود نے آگ میں ڈالا تھا۔ پھر یہ جنت کا لباس ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس محفوظ رہا، پھر اس کی وفات کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس، پھر یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور یعقوب علیہ السلام نے اس بابرکت کرتے کو اپنے صاحبزادے یوسف علیہ السلام کے لیے ایک نلکی میں ڈال کر بطور تعویذ کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ اور پھر جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہ جو دوسرا کرتا اتارا تاکہ والد محترم کو دھوکہ دیں خون لگا کر، جعلی خون لگا کر، تو یوسف علیہ السلام کو برہنہ کر کے جب کنویں میں ڈالا تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور گلے میں پڑی ہوئی اس نلکی کو کھول کر یہ کرتا برآمد کر لیا۔ تو یوسف علیہ السلام کو وہ کرتا پہنا لیا، اسی کے پاس یوسف علیہ السلام کے پاس وہ محفوظ تھا اللہ کا نظام۔ پھر وہی جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو کہ یہ جنت کا لباس ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ نابینا کے چہرے پر ڈال دو تو بینائی بحال ہو جائے گی۔ یا یہ پیغمبر کا معجزہ ہے، معجزے میں قدرت اللہ کی ہوتی ہے اور ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اسی طرح کرامت یعنی قدرت اللہ کی اور ہاتھ کسی ولی کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ظاہر فرماتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نظام بنایا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ کرتا لے کر گھر تشریف لائے
اور یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالنا تھا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے وہ بینائی بحال فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، کوئی کام جلدی ہو جاتا ہے، کوئی دیر میں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اب اللہ والے جو خاص بندے، ان کا تو امتحان مقصود ہوتا ہے تاکہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر پا سکیں، بہت بڑا درجہ پا سکیں۔ اب یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہے، جو ملک شام کا حصہ ہے۔ یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں، اور شام و مصر کی آپس میں قافلوں کے ذریعے بڑی ایک مضبوط ان کی آمد و رفت جاری تھی، بڑا مضبوط ان کا رابطہ تھا۔ لیکن اللہ کا نظام، اتنے سال گزر گئے، کسی کو کوئی خبر نہیں مل رہی۔ اللہ کا نظام ہے، یعقوب علیہ السلام کی آزمائش ہو رہی ہے تاکہ وہ بیٹے کی جدائی کا صدمہ برداشت کریں۔ بہرحال وَلَمَّا فَصَّلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔ جب رب العالمین اطلاع کرنا چاہیں تو پھر ابھی برادران یوسف کا قافلہ مصر سے چلا ہی ہے، تو ادھر سے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لأجد ریح یوسف، فرمانے لگے کہ مجھے تو آج یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ لولا ان تفندون، اگر تم بڑھاپے کی وجہ سے مجھے یہ تانا نہ دو کہ عقل ماری گئی ہے۔ تو گھر والے کہنے لگے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو پرانی ایک بات، پرانے خیال میں ہیں، اور اس قدر اتنا عرصہ گزر گیا یوسف علیہ السلام کو، ابھی تو نام و نشان مٹ چکا ہوگا۔ آپ بھی ابھی بھی وہی فرما رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی محبت میں آپ اتنے آگے جا چکے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام جو فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہ فرتد بصیرا، ادھر سے قافلہ جیسے ہی مصر سے خیریت کے ساتھ کنعان پہنچا، اور برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے ارشاد کے موافق القاہ علی وجہ، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، منہ پر یہ کرتے کا ڈالنا تھا، فرتد بصیرا، اللہ کا نظام، یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی بحال ہو گئی۔ اللہ کا نظام، یعقوب علیہ السلام نے رب العالمین کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کیا، اور بیٹوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ مجھے بارگاہ الہی میں یقین تھا کہ رب العالمین دوبارہ ہمیں جمع فرمائیں گے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے وہی ترتیبات بنا لی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا ہے کہ برادران یوسف جب قمیص لے کر آئے، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا، تو یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ یوسف علیہ السلام کیسے ہیں، آپ نے اس کو کس حال میں پایا؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو اب مصر کے بادشاہ ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے یہ نہیں پوچھتا کہ وہ مصر کے بادشاہ ہیں یا فقیر ہیں، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس کی دینی کیفیت کیا ہے، یعنی دینی کیفیت پر خبر۔ تو فرمانے لگے کہ اللہ کے فضل سے وہ آبا و اجداد کے دین، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور آپ کے ہی دین پر ہیں، شریعت پر ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہی نعمت پوری ہوئی، یہی تو اصل ہے، دنیا عارضی ہے۔ اللہ والوں کو یہی فکر ہوتی تھی، تو ہمیں بھی یہی فکر کہ دنیا کے اندر اونچ نیچ حالات اور تکالیف آتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اور اپنی اولاد کی یہ فکر کہ دینی معاملات میں ان سے کوئی کوتاہی نہ ہو۔ لفظی ٹرانسلیٹ دیکھ لیں،
اذهبوا بقمیصی ھذا، تم جاؤ میری قمیص لے کر، ھذا یہ، فالقوہ علی وجہ ابی، پس اسے ڈالو ابا جان کے چہرے پر، یأتی بصیرا، آئے گا بینا ہو کر، واتونی باہلکم اجمعین، لاؤ میرے پاس، باہلکم اپنے گھر والے، اجمعین سارے۔ ولما فصلت العیر، جب جدا ہوا قافلہ یا روانہ ہوا، قال ابوہم، تو ان کے والد محترم فرمانے لگے، انی لاجد ریح یوسف، بے شک البتہ میں پاتا ہوں خوشبو یوسف علیہ السلام کی، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو۔ قالو، تو وہ کہنے لگے، تاللہ، قسم ہے اللہ کی، انک لفی ضلالک القدیم، بے شک آپ تو پرانے وہم کے اندر ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، جب آیا خوشخبری دینے والا، القاہ علی وجہ، تو انہوں نے جو کرتا تھا وہ یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالا، فرتد بصیرا، تو لوٹ کر ہو گیا دیکھنے والا۔ قال الم اقل لکم، فرمانے لگے، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، من اللہ کی طرف سے، ما وہ علوم، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ دعا کریں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔